اس بات کا ایکسیپٹ کرنا کہ میری سوچ میں کچھ گڑبڑ ہے یا میری تھنکنگ ڈسٹارٹیڈ ہے آسان کام نہیں۔ میں یہ کیسے مان سکتا ہوں کہ میری سوچ میں خرابی ہے؟ یہ سوچ در حقیقت خود ایک خرابی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی درجے میں کم یا زیادہ سوچ کی خرابی کا شکار نہ ہو یا نہ ہوا ہو۔ آج بات کریں گے سوچ کی خرابی سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا اقسام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ سافٹ اسکلز اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں جاننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سوچ میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ اصل میں علم و عقل کے وہ پردے ہیں جن سے چھن کر اطلاعات و اشارات ذہن انسانی میں جا کر اس کے یقین و اقدار کی یعنی اس کی بلیفز اور ویلیوز کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کوئی بھی ایسا خیال یا سوچ جو ان سے مطابقت نہیں رکھتی اسے رد کر دیا جاتا ہے، اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی سچ کیوں نہ ہو۔ بعض لوگوں میں یہ خرابی کافی نمایاں ہوتی ہے، بعض میں پوشیدہ۔ تحقیق کے مطابق سوچ کی متواتر خرابی کی وجہ سے انسان ہائی بلڈ پریشر، ذہنی دباؤ، ٹینشن، اسٹریس اور ڈپریشن جیسی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ سوچ میں خرابی کا احساس کرنا ایک مشکل کام ہے، یعنی اس کا جاننا ایک مشکل کام ہے۔ اگر انسان لیکن آپ اگر تھوڑی سی توجہ کرے آدمی اور ذہن کو کھلا رکھے تو نہ صرف اس سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے بلکہ اس سے چھٹکارا پا کر اپنی زندگی بھی بہتر کر سکتا ہے۔ سوچ سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے سوچ میں خرابی کی مختلف اقسام کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچ میں خرابی کی کئی اقسام ہیں، لیکن آج آپ سے سب سے اہم اور عام طور پر پائی جانے والی 10 خرابیوں پر بات کریں گے۔ خرابی کی پہلی قسم ہے اندھیرا اجالا یا سیاہ و سفید سوچ، اسے انگریزی میں بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ کہتے ہیں۔ اس سوچ میں انسان کو بیچ کا راستہ نظر نہیں آتا، ہر چیز کو وہ انتہا پہ دیکھتا ہے، یعنی ہر چیز کی انتہا نظر آتی ہے، یا تو سب ٹھیک ہے یا سب خراب ہے، یا تو مجھ میں کوئی خرابی نہیں یا میں ساری خرابی کی جڑ ہوں۔ دوسری قسم ہے جزوی و کلی سوچ، اس میں انسان جزوی مشاہدات اور تجزیات اور تجربات کی روشنی میں کل کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتا ہے۔ مطلب یہ کسی ایک واقعے کو لے کر اس کا اطلاق تمام واقعات پر کر دیتا ہے، یعنی اگر ماضی میں کوئی چیز صحیح ثابت ہوئی تھی تو وہی مستقبل میں بھی صحیح ثابت ہوگا۔ سارے سیاستدان چور ہیں، سارے سرکاری ملازمین رشوت خور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری قسم ہے انجام بد سوچ، اس سوچ میں انسان کو ہر کام کا انجام برا یا خراب نظر آتا ہے، ہر کام کا نتیجہ برا ہی دکھتا ہے۔ مثلا نوکری کی درخواست دینے اگر آپ جا رہے ہیں تو پہلے سے سوچنا شروع کر دیں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں تو نوکری تو ملنی نہیں ہے، یا انٹرویو میں اگر کوئی جا رہا ہے تو پہلے سے سوچنا شروع کر دیں کہ انٹرویو میں کامیاب ہونا تو بہت مشکل کام ہے۔ چوتھی قسم ہے جذباتی سوچ، اس قسم کی سوچ میں جذبات عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی شخص یا نظریے سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں تو آپ اس کے خلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے دنیا ترقی ہو جائے آپ نہیں ماننے کو تیار ہوتے، چاہے وہ کیوں حقیقتی کیوں نہ ہو۔ پانچویں قسم ہے بالکل اور ضروری سوچ، یہ سوچ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے اور دوسروں کے لیے کوئی معیار مقرر کر لیتا ہے، کوئی پیمانہ۔ مثلا ایک کام ہر حال میں ایسے ہی ہونا چاہیے جیسا طے کیا گیا تھا، یہ کہ ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی شرط رکھ دی جاتی ہے، جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی کام بھی پورا نہیں ہوگا۔ بہت آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی جب تک وہ پہلے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک بات چیت آگے نہیں بڑھے گی۔ تو اس قسم کی چھٹی قسم ہے اصغر و کبیر سوچ یا چھوٹی بڑی سوچ، اس سوچ میں انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بہت بڑا خیال کرتا ہے، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا اچھا کام بھی ہو جائے تو اسے بہت چھوٹا خیال کرتا ہے۔ ساتویں قسم کی سوچ ہے پیش گوئی سوچ یا پیشن گوئی سوچ کہہ لیں آپ، یعنی کسی کام کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی کر دینا کہ یہ کام کرنے سے پہلے ہی بتا دینا کہ کام ہوگا کہ نہیں۔ مثلا کسی کام کے بارے میں پہلے سے کہہ دینا کہ یہ تو چل ہی نہیں سکتا، یہ ایسا تو ہونا ممکن ہی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آٹھویں قسم کی سوچ ہے اطلاقی سوچ، یعنی خود پر، اپنے آپ پر یا دوسروں پر کسی خصوصیت کا اطلاق کر دینا۔ میں تو ایسا ہی ہوں، وہ تو جھوٹا آدمی ہے، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔
نویں قسم کی سوچ ہے روشن ضمیر سوچ، دوسرے کا ذہن پڑھنا. مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، میں سب سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا ہے یا اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے. 10ویں سوچ ہے مبالغہ آمیز سوچ، اپنے کاموں کو، چھوٹے سے چھوٹے کام کو بڑے سے بڑا کر کے بیان کرنا، اور دوسرے کے بڑے سے بڑے کام کو چھوٹے سے چھوٹا کر کے دکھانا. تو جناب یہ تھیں 10 سب سے اہم اور عام طور پر پائی جانے والی سوچ کی خرابیاں. اب یہ آپ کی اپنی سوچ پر ہے کہ آپ ان کا کیا کرتے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. چینل سبسکرائب کر لیں. فی امان اللہ.